بھائی دو چار چیزیں سادہ سی. ایک تو یہ کہ جانے کا سفر اور آنے کا سفر حالت ذکر میں طے کریں، کیونکہ آپ کے جانے کے سفر سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو وہاں کیا حاصل ہونا ہے، اور آنے کے سفر سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو وہاں کیا حاصل ہوا. تو ان دونوں وقت اوقات کو حالت ذکر میں رہنا، اس میں بہت الرٹ رہنا چاہیے کہ گھر سے خانہ کعبہ تک یا مسجد نبوی تک پہنچنے تک حالت ذکر میں، اور ذکر اشتیاق کے ساتھ، اور واپسی کا سفر جو مجھے ملا ہے اس کی حفاظت کے لیے ذکر کرنے میں گزاروں. تو ایک تو یہ اصول ہے. دوسرا جو ہے کہ مکہ معظمہ میں دو اذکار بہت مفید ہیں. ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کا ذکر ہے، اور دوسرا درود ابراہیمی. خانہ کعبہ میں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیا. اگر کسی شخص کو ابراہیمی مشاہدہ نہ حاصل ہو تو اس نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا. تو درود شریف وہاں پر کیا کتنے بڑے محسن محسوس ہوتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں اور اس وقت حضرت ابراہیم کو یاد کریں تو عجیب سا ایک حال ہو جاتا ہے. تو درود ابراہیمی یہ وہاں زیادہ کثرت سے پڑھا جائے دیگر اعمال کے علاوہ، اور مدینہ منورہ میں یہی درود ابراہیمی اور استغفار یہ زیادہ کثرت سے کیا جائے. اور سلام عرض کرنے کے لیے بار بار نہ جایا جائے، دن میں ایک مرتبہ جائیں آتے یا جاتے وقت، اور سلام وہ جو اتحیات میں ہے وہ عرض کریں اور کھڑے نہ رہیں، بس عرض کریں اور آگے بڑھیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ اگر اتنی چیزوں کا لحاظ کر لے آدمی اور ایک عزم کر لے کہ غصے میں نہیں آنا، غصے سے بچنے کا عزم اور اہتمام، اور یہ دو تین چیزیں، تو اللہ نے چاہا تو وہاں جانے، وہاں رہنے، وہاں سے واپسی کے معیاری اور دیر تک رہنے والے احوال نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ.